اگر ہم قرآن اور حدیث کی روشنی میں دیکھتے ہیں تو ہمیں یہ سمجھ میں آتا ہے کہ علم سے مراد جو ہے علم دین ہے، وہ علم جو عبادات اور معاملات میں احکامات کو بتاتا ہے، یعنی وہ علم جو حلال اور حرام کی تمیز کو ہمیں سکھاتا ہے، وہ علم جس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل ہوتی ہے، اور علم ہی وہ ذریعہ ہے، علم کا سرچشمہ اللہ تعالیٰ بذات خود ہے۔ ہم ہندوستان میں رہتے ہیں، آپ جب بات کرتے ہیں اسلامک نظام تعلیم کی، یا خاص طور سے آپ کی تنظیم کا نام بھی جو ہے اسلامک یوتھ فیڈریشن ہے، تو کہیں نہ کہیں ایک بڑا طبقہ جو ہے نا، یا کچھ لوگ اس طرح کے ہیں، وہ اس کو کچھ الگ نظر سے دیکھتے ہیں، خوفزدہ ہو جاتے ہیں کہ یہ اپنا اسلامی کلچر لانا چاہ رہے ہیں ہندوستان میں۔ تو اس سے آپ ان کو کیسے سمجھیں گے، بتائیے؟ دیکھیے، جو بھی نظریہ رہتا ہے، تو ملک کے موجودہ حالات میں آپ جب نظام تعلیم اسلام کی بات کرتے ہیں، اسلامی نظام تعلیم کی بات کرتے ہیں، تو کچھ مثالیں آپ پیش کر سکتے ہیں جس کے فائدے ہیں، وہ فوائد آپ کو نظر آتے ہیں؟ اسلامی نظام تعلیم کی اگر آپ مثال کی بات کریں تو آپ دیکھیں کہ آج کی جو ترقی یافتہ جو دور ہے۔ دوستو آداب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ملکی سطح پر ایک بہت ہی اہم تنظیم جس کا نام ہے اسلامک یوتھ فیڈریشن، جو کہ پورے ملک بھر میں تعلیم کو لے کر طلبہ و طالبات کے لیے اور معاشرے کی بھلائی کے لیے تعلیم کو عام کرنے کے لیے کام کر رہی ہے۔ اسلامک یوتھ فیڈریشن نے ابھی حال ہی میں ایک مہم شروع کی ہے جس کا عنوان ہے تعلیم برائے انقلاب، اور اس مہم کے انچارج ہمارے ساتھ موجود ہیں محمد اشرف۔ آئیے ہم ان سے جانتے ہیں کہ پورا اس مہم کا مقصد کیا ہے جو شروع کی گئی ہے، جس کا آغاز ہو چکا ہے۔ محمد اشرف صاحب، آمنہ سامنے میڈیا میں آپ کا استقبال ہے۔ اشرف بھائی، یہ بتائیے کہ تعلیم برائے انقلاب جو اسلامک یوتھ فیڈریشن نے جاری کیا، یہ مہم شروع کیا ہے، اس کا اصل مقصد کیا ہے؟ اصل میں اس مہم کا مقصد یہ ہے کہ اسلام میں علم جو ہے بہت ضروری ہے، اور اسلام نے علم جو ہے وہ عام تعلیم کا قائل ہے، اور اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ اسلام میں علم حاصل کرنا ہر مرد عورت پر فرض قرار دیا گیا ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ پھر ہم جب دیکھتے ہیں کہ انسان نے اپنے سفر کا جب آغاز کیا تھا تو اس نے جہالت سے نہیں کیا تھا، بلکہ اس نے علم اور روشنی سے کیا تھا، اور علم ہی وہ ایک ذریعہ ہے جس کے ذریعے سے انسان جو ہے اس کی ایک الگ پہچان مخلوق میں ہوتی ہے۔ اگر ہم آج کے موجودہ دور میں موجودہ تعلیمی ادارے پر غور اور فکر کرتے ہیں تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آج کا جو موجودہ تعلیمی ادارہ ہے وہ بہت سی برائی اور فساد میں پھنسا ہوا ہے، گھرا ہوا ہے، جس کی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ نشہ خوری اور زناکاری بہت عام ہوتی جا رہی ہے۔ جس طرح وہ سماج میں پھیلی ہوئی ہے، اسی طرح اس کا ایک ہمیں تعلیمی اداروں پر بھی اثر دکھتا ہے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ موجودہ تعلیمی جو ادارہ ہے اس نے تعلیم کے اصل مقصد کو ہی کھو دیا ہے، اور اسی کے ذریعے ہم اور بھی چیزیں اگر ہم سمجھتے ہیں تو اس کے ذریعے سے یہ موجودہ تعلیمی جو ادارہ ہے اس نے انسان کی سوچ اور فکر اور ذات کو بھی تبدیل کر دیا ہے، اور ایک انسان نے صرف ایک علم حاصل کر کے اس کو ایک معاش کا ذریعہ بنا لیا ہے، اور یہ معاش کے ذریعے کو ہم عام فہم کہیں گے تو علم برائے معاش کے ذریعے سے اس کو وہ کیا جاتا ہے۔ تو انہی صورتحال کو اور اسی سب چیزوں کو دیکھ کر اسلامک یوتھ فیڈریشن IYF نے ایک مہم منانے کا فیصلہ کیا ہے جس کا عنوان ہے تعلیم برائے انقلاب، ایجوکیشن فار ریولیوشن، جو 19 ستمبر سے 25 ستمبر 2022 کے درمیان منائی جا رہی ہے۔ اور اس مہم کے ذریعے ہم طلبہ اور نوجوانوں میں علم کے جو تعلیم کا جو اصل مقصد ہے ان سے ان کو آگاہ کرائیں گے، اور اس مہم کے ذریعے ہم ان کو بتائیں گے کہ اس مہم کے ذریعے معاشرے میں اور سماج میں جو برائیاں پھیلی ہے اس کو ہم کس طریقے سے دور کریں گے۔ اور اس مہم میں ہمارے 3 سلوگنز ہیں جس کے ذریعے سے ہم لوگوں میں اور سماج میں اس بتائیں گے کہ اس برائی کو کس طریقے سے دور کیا جائے۔ اس میں سب سے پہلے کہ برائی کا خاتمہ کیا جائے، اور برائی کے خاتمے کے ساتھ شخصیت کی تعمیر کی جائے، اور شخصیت کی تعمیر کے ساتھ معاشرے کی تشکیل کی جائے۔ تو یہ ایک پورا اوور آل بیک گراؤنڈ ہے جو ہم اس مہم کے ذریعے آپ
طلبا اور نوجوانوں میں بتانے کی کوشش کریں گے. جی جب تعلیم کی بات آتی ہے، علم کی بات آتی ہے، تو ایک سوال بہت سارے ذہنوں میں آتا ہے کہ علم سے آپ کی مراد کیا ہے، دنیاوی ہے یا دینی ہے؟ دو طرح کے علم ہیں. جی اصل میں علم کو ہم اس تقسیم کو اصل میں مانتے نہیں ہیں. جی علم کو اگر ہم کو سمجھنا ہے، علم کو اگر ہمیں دیکھنا ہے تو اس کو ہمیں علم کے اصل معنی کو سمجھنا چاہیے. علم کا جو معنی ہوتا ہے وہ جاننے کے ہوتے ہیں. اگر ہم قرآن اور حدیث کی روشنی میں دیکھتے ہیں تو ہمیں یہ سمجھ میں آتا ہے کہ علم سے مراد جو ہے علم دین ہے. وہ علم جو عبادات اور معاملات میں احکامات کو بتاتا ہے، یعنی وہ علم جو حلال اور حرام کی تمیز کو ہمیں سکھاتا ہے. وہ علم جس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل ہوتی ہے، اور علم ہی وہ ذریعہ ہے، علم کا سرچشمہ اللہ تعالیٰ بذات خود ہے. انسان کو اسی سے اس کی اللہ تعالیٰ کی ذات سے اس کی ہدایت لینی چاہیے. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ علم جو ہے نہ دنیاوی ہے نہ دینی ہے. اصل میں علم جو ہے اللہ تعالیٰ کے ذریعے سے ہمیں ملتی ہے. جی ایک سوال اور کہ موجودہ تعلیمی نظام جو ہے، جہاں پر نئی نئی پالیسی آ رہی تعلیم کی پوری دنیا بھر میں، اور تعلیم کا بالکل جو ماحول وہ بدلتا چلا جا رہا ہے، تو آپ اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں موجودہ تعلیم کو؟ جی موجودہ تعلیم کے بارے میں تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اس سے پہلے ہمیں تعلیم کے مقصد کو، تعلیم کے معنی کو سمجھنا چاہیے. تعلیم کا جو معنی ہے وہ اصل میں انسان کے اندر شعور پیدا کرتا ہے. تعلیم کے اگر معنی کو دیکھیں گے تو ہم، اور اس کے تعلیم کے ذریعے ہی انسان کے اندر اچھے اور برے کی تمیز پیدا ہوتی ہے، اور تعلیم ہی کے ذریعے انسان کو انسانوں کے حقوق کو سمجھنے میں آسانی ہوتی ہے. جی تو اگر ہم آج کے موجودہ دور کے تعلیمی اداروں پر غور و فکر کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں، آج کا جو موجودہ تعلیمی ادارہ ہے ہر قسم کے مادہ پرستی میں مبتلا ہو گیا ہے. انسان کے اندر خود غرضی کا عالم آ گیا ہے، اور انسان نے ایک دوسرے کے حقوق کو پہچاننا چھوڑ دیا ہے. اور اسی کے ساتھ ساتھ اگر ہم موجودہ تعلیمی ادارے کو اگر ہم ایک دیکھتے ہیں تو جس طریقے سے ہندوستان میں تعلیم تو ایجوکیشن تو بہت بڑھ رہی ہے، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ اگر ہم سماج پہ نظر ڈالتے ہیں تو سماج پہ اس کا کچھ ہمیں حل نہیں دکھ رہا ہے. کیونکہ اسی مطلب ایجوکیشن تو حاصل ہو رہی ہے لیکن ساتھ ساتھ میں کرائم بھی بڑھتے جا رہے ہیں. ایک سروے کے مطابق ہندوستان میں ہر سال 1.6% انکریز ہوتے جا رہی ہے کرائم میں، اور اس کا جو سب سے زیادہ ایفیکٹ وہ جو آیا ہے وہ شہر اور ٹاؤن سے آیا ہے. یعنی ہمیں اس بات سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ جو ایجوکیشن تو انسان حاصل کر رہا ہے، اور وہ ایجوکیشن کچھ کام کی نہیں ہے، اور اس کا جو اصل چیز ہے وہ سماج پہ کچھ ہمیں نظر نہیں آ رہا ہے. اور اس کی ایک اور بات آپ کو میں آگے بتاتا چلوں کہ اس میں جو 60% جو لوگ ہیں، 60% جو لوگ ہیں وہ زیادہ تر 16 سے 30 سال کی عمر کے لوگ ہیں. تو یہ صورتحال ہے موجودہ تعلیمی نظام کا، اور یہ سماج کا حال ہے ہمارے. مختصر یہ بتائیے کہ وہ جو اس طرح کی جو برائیاں معاشرے میں آ رہی ہے تو کس طرح کی برائیاں ہیں؟ جیسے آپ نے ذکر کیا نشہ ہے، اور کس طرح کی برائیاں ہیں؟ وہ برائیاں تو انسان کے اندر بہت ساری آ رہی ہے، جیسے نشہ ہو گئی، اور نشہ خوری ہو گئی، زناکاری ہو گئی، اور اسی کے ساتھ ساتھ انسان کے اندر بد اخلاقیات پیدا ہو رہی ہے. اور اسی کے ساتھ ساتھ انسان کے اندر جھوٹ بولنے کی عادت پیدا ہو رہی ہے. اور مغربی تہذیب کو انسان نے اپنے اندر اس قدر ڈھال لیا ہے، اس قدر اس کو گھول لیا ہے کہ اس کی وجہ سے انسان نے اپنے آپ کو ہی پہچان، مطلب اس کے اندر خود غرضی کا اتنا عالم آ گیا ہے کہ وہ نہ اس میں اپنے آپ سے نہ رشتہ داروں کو دیکھتا ہے، وہ نہ اپنے والدین کو دیکھتا ہے، وہ خود اپنے آپ پہ ہی وہ زیادہ فوکس رہتا ہے. تو اسی صورتحال کو دیکھتے ہوئے، اور یہ جو ہندوستان میں اور معاشرے میں جو مسائل موجودہ تعلیمی اداروں کو لے کر آیا ہے، وہ اسی صورتحال کو دیکھ کر ہم نے یہ مہم منانے کا فیصلہ کیا ہے. جیسے کہ دوستو ابھی ہم نے برادر محمد اشرف سے بات کی، اسلامک یوتھ فیڈریشن کے جو کہ مہم کے انچارج تھے ممبئی ریجن کے. اب ہمارے ساتھ موجود ہیں بامبے کے ذمہ دار ارشاد خورشید بھائی. آئیے ہم ان سے آگے کی بات کرتے ہیں. اس سے پہلے میری بات ہوئی تھی محمد اشرف صاحب سے جو آپ کے ممبئی ریجن کے ذمہ دار ہیں، ان سے میں نے کئی سوال کیے تھے. اب اسی کڑی کو آگے بڑھاتے ہوئے میرا آپ سے سوال سب سے پہلے یہ ہے کہ اسلامی نظام تعلیم کو ہم اس نظریے سے دیکھا جائے، یا بہت سے لوگ اسلامی تعلیمی نظام کو کچھ الگ نظروں سے دیکھتے ہیں، تو آپ کی نظر میں کیا ہے؟
دیکھیں کہ اسلامی نظریہ تعلیم کی اگر جب ہم بات کرتے ہیں تو اس کے اندر ایسا ہے کہ فیکٹس اور نیچرل جو سائنس ہے وہ بدل نہیں جاتا. یہ اسلامی نظریہ تعلیم کی جب ہم بات کرتے ہیں تو اس کے اندر دیکھنے کا جو ہے نظریہ جو ہے بدل جاتا. اب دیکھیے اس کی ایک مثال میں آپ کو دیتا ہوں کہ جیسا سائنس ہے کہ جس چیز کو بھی جو ہے وہ ٹھنڈ لگتی ہے وہ سکڑنے لگتی ہے. جی. پر آپ دیکھیے کہ جب برف پر جو ہے ٹھنڈ زیادہ ہوتی ہے پانی پر تو وہ برف جو ہے وہ پانی کی سطح پر جمنے لگتا ہے. جی. اب ایک نظر اس کا یہ ہے کہ کوئی بول دے اس کو قدرت کے حوالے کر دے اور یہ کہے کہ یہ قدرت کی پراپرٹی ہے کہ وہ اس طرح کے معاملات کرتے ہیں. اور آپ دیکھیں کہ اسی نظریے کو اگر بدل کر دیکھیں تو ایک اسلامی نظریہ تعلیم کے حساب سے اگر ہم دیکھیں گے تو ہم دیکھنے والے نظر جو ہے یہ کہیں گی کہ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس کو بنایا ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ پانی کی جو مخلوق ہے وہ زندہ رہ سکے. تو ایک ہی چیز ہے پر نظریے جو ہے دو. اور آپ دیکھیے کہ جو بھی نظریہ تعلیم رہتا ہے وہ اپنی کلچر کی جو ہے وہ پروپیگیشن کے لیے اور اس کی جو ہے وہ سیف گارڈ کرتا ہے. تو ظاہر سی بات ہے ہمارا جو نظام تعلیم ہے وہ مغربی ہے اور وہ جو ہے وہ آپ دیکھیں کہ اس کا میکیولے سے جو ہے وہ ڈیفائن کیا ہوا ہے. تو ظاہر سی بات ہے وہ انہی کی کلچر کو جو ہے وہ پروپیگیٹ کریں گے اور اسی کو سیف گارڈ کریں گے. تو ہم اپنی کلچر کو سیف گارڈ کرنے کے لیے ایک اسلامی تشخص اور اسلامی جو ہے وہ شخصیات کو پیدا کرنے کے لیے ظاہر سی بات ہے ہم کو اپنا ایک نظام تعلیم بنانے کی ضرورت ہے. اسی لیے ہم اسلامی نظام تعلیم کی جب بات کرتے ہیں تو اس کے اندر نظریہ بھی آتا ہے اس کے اندر زاویہ فکر بھی آتا ہے. ہم ہندوستان میں رہتے ہیں. آپ جب بات کرتے ہیں اسلامک نظام تعلیم کی یا خاص طور سے آپ کی تنظیم کا نام بھی جو ہے اسلامک فیڈریشن ہے تو کہیں نہ کہیں ایک بڑا طبقہ جو ہے نا یا کچھ لوگ اس طرح کے ہیں وہ اس کو کچھ الگ نظر سے دیکھتے ہیں خوفزدہ ہو جاتے ہیں کہ یہ اپنا اسلامی کلچر لانا چاہ رہے ہیں ہندوستان میں. تو اس سے آپ ان کو کیسے سمجھیں گے بتائیے؟ دیکھیے جو بھی نظریہ رہتا ہے وہ نظریہ اپنی جو ہے نظریے کو باقی رکھنے کے لیے آگے کی نسلوں کو وہ تعلیم کے ذریعے سے ہی اس کو باقی رکھتا ہے. تو جب اسلام سے جتنی متضاد نظریات ہیں وہ جب اپنے کلچر کو اور اپنے نظریے کو باقی رکھنے کے لیے تعلیم دے سکتے ہیں تو کیا اسلام اپنے کلچر اور اپنے نظریے کو باقی رکھنے کے لیے تعلیم نہیں دے سکتے؟ تو یہ بنیادی جو ہے وہ حق کے بنیاد پر ہم بات کرتے ہیں کہ اسلام کا ایک اپنا نظریہ تعلیم ہے جو ہم عام انسانوں کو بھی دیتے ہیں کہ عام انسان بھی اس کو دیکھے اور اگر ظاہر سی بات ہے اس کے فوائد ہم کو معاشرے سے سمجھ میں آئیں. آج کا جو موجودہ نظام تعلیم ہے کہیں نہ کہیں اس کی برائیاں اور اس کی جو خرابیاں ہیں وہ معاشرے میں امڑ کر آ رہی ہے. تو کہیں نہ کہیں اس کی اصلاح ضروری ہے اور ہم یہ کہتے ہیں کہ آج کا جو نظام تعلیم ہے وہ فیوٹائل ہے وہ اتنا فروٹفل نہیں ہے معاشرے کے لیے وہ کہیں نہ کہیں نقصان دہ ہے اور اس کا ماحول جو خراب ہے. تو ملک کے موجودہ حالات میں آپ جب نظام تعلیم اسلام کی بات کرتے ہیں اسلامی نظام تعلیم کی بات کرتے ہیں تو کچھ مثالیں آپ پیش کر سکتے ہیں جس کے فائدے ہیں وہ فوائد آپ کو نظر آتے ہیں؟ اسلامی نظام تعلیم کی اگر آپ مثال کی بات کریں تو آپ دیکھیں کہ آج کی جو ترقی یافتہ جو دور ہے تو سائنس اور ٹیکنالوجی کا جتنا اس کے اندر جو ہے تعاون اسلام کا ہے شاید ہی کسی کا ہو کیونکہ اسلام نے بہت سارے سائنس کی جو فیکلٹیز ہے جو فیلڈز ہے اس کو آپ دیکھیں کہ اس کے اندر اس کی بنیاد رکھنے والے جو ہے وہ مسلم سائنسداں تھے. جب یوروپ اپنے ڈارک ایجز میں تھا یعنی یوروپ کے اندر علم کی شروعات بھی نہیں ہوئی تھی تب اسلام کا جو ہے اب اسلام اپنی گولڈن ایج میں تھا اور اس نے جو ہے بڑے بڑے سائنسدان اور بڑی بڑی فیکلٹیز کے اندر جو ہے اس نے بنیاد رکھی تھی. اب دیکھیں کہ اسلام کا جو گولڈن ایج ہے وہ مانا جاتا ہے کہ 8th سینچری سے یعنی 8ویں صدی سے لے کے 13ویں صدی تک. اور اسی جگہ آپ دیکھیں گے کہ یوروپ کا جو ڈارک ایج تھا وہ 5ویں صدی سے لے کے 15ویں صدی تک یعنی اسلام کا جو گولڈن ایج آ کے گزر جانے کے باوجود بھی جو ہے یوروپ کے اندر کہیں پر بھی جو ہے وہ اپنے آپ کو ڈارک ایجز میں مانتے تھے اور وہ علم کے معاملے میں وہ بہت زیادہ پیچھے تھے. تو یہ ہماری جو ایک پوری جو حکومت رہی ہے ہماری جو تاریخ رہی ہے اس کے اندر علم کے اندر بھی جو ہے مسلم سائنسدانوں کو بہت بڑا رول رہا ہے تعاون رہا ہے. بقول آپ کے کہ آج سے کئی سو سال پہلے ہی جو ہے بہت ساری ریسرچ میں جو ہوئی اور جو ایجادات ہوئی وہ کہیں نہ کہیں اسلام سے ہی وہ آئی. تو کیا آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ کچھ مغربی ممالک کے سائنسداں جو نام آتے ہیں ہمارے سامنے تفصیل میں جانا بھی مناسب نہیں ہے اتنا وقت بھی نہیں ہے کہ کیا انہوں نے قرآن سے اس کو حاصل کیا اور تحقیق کی اور ایجادات کو قائم کیا؟ بہت سارے ایسے جو ہے جو تحقیقات ہے اور جو آج سے 1400 سال پہلے قرآن شریف نے کہہ دیا تھا وہ آج ہو رہی ہے. بالکل بالکل یہ تو ایک جو ہے ہم
دیکھتے ہیں کہ ہمارا وہ دین ہے کہ جو اپنے آپ کو یہ کہتا ہے کہ وہ تا قیامت تک ہے، تو اس کی ریلیونسی ظاہر سی بات ہے، یہ ایک معجزہ ہے اس کا کہ ہر آنے والے دور میں جتنی بھی ایجادات ہو رہی ہے اس کی جو ہے کہیں نہ کہیں آپ دیکھیں کہ وہ مطابقت رکھتی ہے قرآن اور حدیث سے. تو ہم یہ تو نہیں کہیں گے کہ تمام کے تمام چیزوں کی بنیاد مسلم سائنسدانوں نے رکھی، پر یہ ہے کہ حقیقت کا جو علم ہے وہ قرآن و حدیث میں ہے، اور جب بھی اس کی تحقیق ہوں گی، انکشاف ہوگا، وہ بالکل یہ قرآن و حدیث سے مطابقت رکھیں گے. تو یہ ہمارا نظریہ ہے کہ اسلام جو دنیا کے تعلق سے پیش کرتا ہے اور علم کے تعلق سے پیش کرتا ہے. تعلیم برائے انقلاب جو اسلامی فیڈریشن نے جس کا آغاز کیا ہے، جو مہم جاری ہے، تو اس کے کون کون سے نکات ہیں وہ بیان کریں، کتنے نکات پر کام کر رہی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ یہ بتائیں کہ اس کو اپنانے معاشرے میں تبدیلی یا انقلاب کیسے آ سکتا ہے. اب دیکھیے کہ ہم نے جو سلوگن لیا ہے وہ یہ کہ سب سے پہلے یہ کہ برائی کا خاتمہ کیا جائے. جس معاشرے میں جو ہے برائی پنپتی ہوں گی وہ معاشرہ جو ہے ظاہر سی بات ہے کبھی پھل پھول نہیں پائے گا، بلکہ وہاں پر جو انسانی حقوق جو ہے وہ مارے جائیں گے، انسان آپس میں لڑیں گے اور آپس کا اعتماد ختم ہوگا. تو سب سے پہلی جو نکات ہے وہ یہ ہے، نقطہ ہے جس کے اوپر ہم کو کام کرنا چاہیے، وہ یہ ہے کہ برائی کا خاتمہ ہو. اور یہ ہے کہ برائی کو پہلے برائی تو سمجھا جائے. آج ایسا ہے کہ دور ایسا ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ برائی کی تمیز جو ہے وہ بدل رہی ہے. تو ہم کو یہ ہے کہ برائی پہلے پہچاننا ہے اور پھر برائی کا خاتمہ کرنا. تو تعلیمی نظام کے اندر آپ دیکھیں گے کہ جو ہمارے نوجوان ہیں تو جن کو معاشرے کو بنانا ہے تو کہیں نہ کہیں وہی جو ہے وہ برائیوں میں ملوث ہے. تو وہ کہاں سے جو ہے برائی کو ختم کریں گے، بلکہ یہ معاشرے میں جا کے برائی کو بڑھائیں گے. تو ہمارا یہ ماننا ہے کہ تعلیمی نظام سدھرے گا تو برائیوں کو ختم کرنے کا اگر صحیح نظریہ ہوگا تو برائیاں ختم ہوں گی، اور برائیاں معاشرے سے ختم ہوں گی تو ایسے پرسنالٹیز، ایسی شخصیات جو ہے وہ ڈیولپ ہوں گی کہ جو معاشرے کے اندر جو ہے وہ صحت مند معاشرہ جو ہے بنائیں گے. تو ایسے انڈیویجول یونٹس، ہر فرد جو ہے وہ دھیرے دھیرے ایک خاندان اور ایک معاشرے کی تشکیل کرتا ہے. تو ایسے انڈیویجول یونٹس کی اگر اصلاح ہوں گی تو اس کے ذریعے سے جو ہے ایک معاشرہ تشکیل پائے گا. تو ہمارا جو نقطہ ہے وہ یہی ہے کہ پہلے تو برائی کا خاتمہ کیا جائے، پھر پرسنالٹیز کا ڈیولپمنٹ، شخصیت کا جو ہے وہ تعمیر کی جائے، اور پھر معاشرے کی جو ہے تشکیل کی جائے. ایک سوال اور جو میں کرنا چاہوں گا آپ سے کہ کسی بھی علم کو عقلی اور تنقیدی نظر سے دیکھنے کی نظام تعلیم میں کیا اہمیت ہے؟ آپ دیکھیں کہ یہ بہت اچھا سوال ہے، اور آپ دیکھیں کہ ہم اسلام نے جو ہے ہم کو کہیں نہ کہیں اس چیز کی بہت زیادہ آزادی دی ہے کہ کسی بھی چیز کے تعلق سے آپ دیکھیں کہ آپ کو اس چیز کے تعلق سے اپنی عقل کا استعمال کرنا ہے اور اس کے صحیح اور غلط کا فیصلہ کرنا ہے. انسانی وہ ایسی شے ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے وہ قوت دی ہے کہ وہ صحیح اور غلط کا فیصلہ اپنی عقل کے ذریعے سے سمجھ سکتا ہے. تو اسلام نے یہ چیز کی بھی آزادی دی ہے کہ جو کچھ بھی علم اور جو کچھ بھی نظریہ آپ کے پاس آتا ہے اس کو آپ کو غور و فکر کرنا ہے. اسی لیے جہاں بجا ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن میں آیا ہے کہ زمین اور آسمان کی خلقت میں جو ہے غور کرو تو آپ کو معلوم ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کیسی ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات کیسی ہے، اللہ تعالیٰ کی صفات کیسی ہے. تو یہ چیز کی بالکل اسلام مطابقت رکھتا ہے. رہا بات یہ کہ عقل سے ہر چیز کے فیصلے نہیں ہوتے. جیسے اگر کوئی کہہ دے کہ عقل کے ذریعے سے ہی اس کو ثابت کر دیا جائے کہ خدا ہے یا نہیں ہے، تو ظاہر سی بات یہ چیز ثابت نہیں کر سکتی. تو اسلام نے یہ کہا کہ کچھ چیز جو ہے محسوسات پر ہے اور کچھ چیزیں جو ہے معقولات پر، یعنی جن کو محسوس کیا جا سکتا وہ اس کے ذریعے سے انسان سمجھ سکتا ہے، اور کچھ چیز ایسی رہتی ہے کہ جو لاجک کے بیس پہ، ریزننگ کے بیس پہ سمجھ میں آ سکتی ہے کہ واقعی میں یہ چیز ہے. تو آج کا جو نظریہ تعلیم ہے کہیں نہ کہیں صرف محسوسات پر جو اپنے آپ کو محدود کرتا ہے. جو چیزیں سننے میں آتی ہے، جو چیزیں دیکھنے میں آتی ہے، جو چیزیں سمجھ میں آتی ہے، بس انہیں کو جو ہے وہ یہ کہتا ہے کہ وہ صحیح ہے. پر اسلام یہ کہتا ہے کہ کبھی کبھی لاجک اور ریزننگ کے بیس پہ بھی کچھ چیزوں کو، کچھ نشانیوں کو دیکھ کر حقیقت کو سمجھنا ہوتا ہے. ارشاد خورشید صاحب، آپ کا یہاں آنے کے لیے، ہم سے بات کرنے کے لیے آمنہ سانو میڈیا آپ کا بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہے. اور میں ناظرین سے بھی کہوں گا کہ اس مہم سے جڑیے، چاہے وہ طلبہ و طالبات ہوں، سرپرست ہوں، والدین ہوں، اس مہم کو آگے بڑھانے میں ان کی مدد کریں. اسلامی یوتھ فیڈریشن کے ذمہ داروں کی اور آپ سبھی سے ہم اجازت چاہتے ہیں. کیمرہ پرسن شاہد پٹیل کے ساتھ آپ کا دوسرا راشد عظیم. اللہ حافظ.